میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نہ باب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ، ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب اللہ، سی پارائے دل میں مخفی ہیں اور آقے کتاب الا اللہ، غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے، بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ اس وقت ARYQ TV پر ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی قربانی اپیل ٹیلی تھون ٹرانسمیشن فور دا ایئر 2024۔ احساس پورے جذبے کے ساتھ، درد کے ساتھ، احساس کے ساتھ ایک بار پھر آنے والی جو ہماری قربانی ہے، تمام مسلمانان عالم جو پوری عقیدت، محبت، احترام کے ساتھ، جوش و ولولے کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اس عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اس عظیم منظر کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جب ایک بوڑھے، ضعیف، رحم دل، بہت پیار کرنے والے باپ نے اپنے لخت جگر، نور نظر کی پیاری مبارک گردن پر اللہ رب العزت کے حکم پر چھری چلا دی، اور اللہ نے یہ ادائے ابراہیمی، یہ سنت ابراہیمی ایسی قبول فرمائی کہ تا قیامت مسلمانان عالم، خاص طور پر اس دور حاضر میں نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس یاد کو تازہ کرتی رہے گی۔ ہر صاحب نصاب جس پر یہ قربانی واجب ہے، جو تمام شریعت ہمیں بتاتی ہے، اگر وہ کسی مسلمان پر پورا اترتی ہوں تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے ان خصوصی ایام میں اپنی قربانی اپنے رب کے حضور پیش کرے۔ جب پوری دنیا میں یہ منظر ہوتا ہے، یہ سما ہوتا ہے اور سنت ابراہیمی منائی جا رہی ہوتی ہے، تو وہیں احساس جس نے جب بھی انسانیت کو کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں پایا، اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، خدمت انسانیت کے ناطے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اور جو روشن مثالیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے چھوڑی، اس کی اتباع میں احساس نے اس انسانیت کی مدد کرنے کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے محترم وہ صاحبان ثروت و دولت جو مخیر حضرات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی ضرورت کے سوا ان کو دے رکھا ہے۔ ہم نے جب بھی ان کو آواز دی، ان کو صدا دی، انہوں نے لبیک کہا۔ خدمت انسانیت کے اس سفر میں وہ ہمارے شانہ بشانہ خدمت کرتے چلے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ کسی ایسے علاقے میں جہاں پانی کی قلت ہے، وہاں پر ہینڈ پمپ لگانے کا معاملہ ہو، کوئی یتیم بچی ہے، ہماری بہن، بیٹی جو غربت کی وجہ سے شادی جیسے ایک اہم کام اور ایک شادی جیسی اہم سنت کی آپ سمجھ لیں کہ اس کے حصول کے لیے جو اس کو پریشانیوں کا اور خاص طور پر فائنینشیل ہرڈلز کا سامنا ہے، تو اس کی وہ شادی کرانے کے لیے، یا پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں مساجد کی تعمیر کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کے حوالے سے کوئی کام ہو، کوئی آپ سمجھ لیں آفت زدہ علاقہ ہو، کہیں سیلاب آیا ہو، کہیں پر زلزلہ آیا ہو، احساس، پورے احساس کے ساتھ، درد کے ساتھ، خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار آپ مخیر حضرات کو آواز دیتا ہے، اور آپ جس انداز سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لبیک کہتے ہوئے آپ احساس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ وی آر ویری مچ گریٹفل ٹو اللہ آل مائٹی فرسٹ آف آل، اینڈ دین the people who are blessed with wealth and they are always ready to help out the humanity۔ ایک بار پھر جب قربانی آپ سمجھ لیں کہ جو ایام ہیں، ہم اس ایک سفر ایک طرح سے جو امت مسلمہ ہے اس نے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور اب آپ سمجھ لیں کہ چند ایک مہینے کے بعد وہ عظیم مہینہ آ جائے گا، وہ عظیم ایام آ جائیں گے کہ جب مسلمان عالم پورے جوش و جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور قربانیاں پیش کریں گے۔ تمام وہ صاحبان ثروت و دولت
جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہوگی یقیناً وہ یہ کام کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بڑی تعداد میں مطلب کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں مسلمانان عالم میں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں, جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر خاص و عام اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے اس سے استفادہ کرتا ہے. یقیناً اس سے کھانا تیار کیا جاتا ہے, وہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, ایک پورا ایک پروسیس ہے الحمدللہ. اور ہر ملک میں ہم سمجھتے ہیں کہ ویسے تو بیسک جو فنڈامنٹلز اسلام کے ہیں اسی کو فالو کیا جاتا ہے, لیکن اپنے اپنے علاقائی جو رسوم ہوتی ہیں اور وہاں کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں, وہاں کا جو ٹریڈیشن ہوتا ہے, وہاں کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں اور وہاں کی جو ثقافت ہوتی ہے, یہ تمام عوامل کو بھی آپ ملحوظ رکھیں تو سم ہاؤ مور اور لیس, لیکن ایک ہی بس جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہماری قربانی قبول ہو اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت جو قربانی کرنے والا ہے وہ بھی اس سے استفادہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اپنے پڑوس میں اس کو تقسیم کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے. اور پھر یقیناً جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے غربا میں, مسکین, غربا, مفلس, مطلب وہ طبقہ جس کو اللہ رب العزت نے کسی حکمت کی وجہ سے اس انداز سے ضروریات زندگی سے نہیں نوازا, اس انداز سے نعمتوں سے نہیں نوازا مالی طور پر جس طرح مجھے اور آپ کو نواز رکھا ہے, تو وہ اس آزمائش میں ضرور ہیں. لیکن یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہر وہ بندہ مومن جس کے دل میں غریبوں کا درد ہے, جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یہ توفیق دے کہ وہ ذریعہ بنے اور کسی اداس چہرے پر کوئی مسکراہٹ آئے, ایسی آنکھیں جو بے امید ہو چکی ہیں اس میں امید کا چراغ روشن ہو. اور اسی کاوش میں, اسی تگ و دو میں وہی پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو قربانی کروں اس کا زیادہ سے زیادہ گوشت ان غربا کے اندر تقسیم ہو. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم, اس کی توفیق سے اللہ نے ہمیں اتنا نواز رکھا ہے کہ پورا سال ہم جس انداز سے گوشت چاہتے ہیں, جو یقیناً حلال گوشت ہے, چاہے وہ مرغی کا ہو, چاہے وہ بکرے کا ہو, چاہے وہ گائے کا ہو, تو ہم الحمدللہ جو چیز چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ پکا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. لیکن وہیں یہ سوچ احساس نے بیدار کی کہ پورے سال کھا رہے ہو نا, تو یار ان کو اس قربانی کے موقع پر ضرور یاد رکھو کہ جو پورا سال گزر جاتا ہے لیکن وہ گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں. اس طبقے کو ہم نے اپنا, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم لاکھوں ان غربا کے دروازے تک پورے احترام کے ساتھ ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر, جو کہ آج کا ایک اور غلط ٹرینڈ ہے, غلط ایک رواج ہے, اس کے برخلاف احساس الحمدللہ پوری ان کے ایگو کا خیال رکھتے ہوئے, ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے, اہتمام کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ادب کے ساتھ ان کے گھروں تک, ان کے دروازوں تک یہ قربانی کا گوشت پہنچانے کا انتظام کرتا ہے. سالہ سال سے یہ سلسلہ, یہ خدمت کا سفر جاری ہے. اور ایک بار پھر الحمدللہ قربانی اپیل 2024 جس کی یہ یقیناً پہلی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن آپ لائیو ملاحظہ کر رہے ہوں پوری دنیا میں دیکھے جانے والے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں, میں احساس کی جانب سے ایک بار پھر ان سے التماس گزار ہوں, ان سے گزارش کرتا ہوں, ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے ایک بار پھر ہم غریبوں کے دسترخوان کو سجائیں, ان کے گھروں پر گوشت پہنچانے کا انتظام کریں. اور نیکی تو دیکھیں ناظرین ایسی چیز ہے نا جس میں جو پہل کرے تو بس اس کا شمار ان میں ہوگا کہ جب نیکی کا رواج قائم کیا گیا, جب نیکی کو باقاعدہ عمل پذیر کیا گیا, تو اس میں یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے نیکی کرنے میں پہل کی. یقیناً جب جنت میں مسلمان داخل ہوں گے, جب جنت کی نعمتیں تقسیم کی جائیں گی, تو ہر بندہ مومن, ہر مسلمان, ہر فرزند توحید یہ چاہے گا کہ جو نعمتیں ان میں سب سے پہلے مجھے مل جائیں, میں سب سے پہلے جنت میں چلے جاؤں, مجھے سب سے پہلے نعمتیں مل جائیں. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل جو کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں عطا کی جائیں گی, اگر اس میں آپ پہل کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پہلے رکھا جائے, تو پھر آج جب نیکی کی صدا دی جا رہی ہے, نیکی کے لیے اذان دی جا رہی ہے, نیکی کے لیے اپیل کی جا رہی ہے, تو آج بھی ہمارا عمل یہ ثابت کرے کہ نیکی میں بھی ہم پہل کرنے میں آگے تھے. تو you are more than welcome, and there are people who are in millions and they are very much needy and they have to suffer throughout the year. They cannot eat flesh of the animals which are eatables and which are halal, and we can prepare food, and alhamdulillah the way we enjoy the flesh of the animals throughout the year, there are millions of people who are very much needy and who are compelled to spend their lives under the poverty line. So this is the time when the people who are blessed with wealth
if this, in this, era, when they are going to present, they are going to show their sacrifices in context of Qurbani. So this is the right time when you can sacrifice more and you can, distribute the whole flesh or the meat of the animal you are going to sacrifice in the way of Allah to those who are very much needy and who are waiting کہ کہیں سے اللہ کا کوئی نیک بندہ آئے اور وہ ہمارے لیے یہ سامان کر سکے. آج بھی حسب روایت حسب معمول ایک خوبصورت ہمارے مہمانوں کا گلدستہ جو یقیناً اسکالرز حضرات بھی ہوتے ہیں اور سوشلسٹس کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کیونکہ خدمت کا یہ سفر ان کا یقیناً جاری و ساری ہوتا ہے اور کئی سال پر محیط ان کی یہ خدمت انسانیت ہوتی ہے. اس حوالے سے بھی ان کو ہم دعوت دیتے ہیں. اور میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے پہلے کراتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ ایک اپیل آپ سے کی جائے گی قربانی کے حوالے سے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ احساس بڑا آرگنائز وے میں جو ہے نا ساری چیزیں مرتب کرتا ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم گوش گزار کریں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ یو ایس اے کے ہمارے ناظرین ہوں یا دیگر ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہوں, ان سب سے ہم یہ شیئر کریں گے جتنے بھی پیکیج ایک تیار کیا جاتا ہے بڑا آرگنائز وے میں, تاکہ مدد کرنا آسان ہو جائے آپ کے لیے. اور اس حوالے سے میں آپ سے گوش گزار کروں گا. علامہ سعید رضا گیلانی صاحب, آپ پہلے بھی ہماری مختلف ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز میں ان کی گفتگو کو ملاحظہ کر چکے ہیں اور یقیناً جس انداز سے آپ بھی قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمارے قلوب کو منور کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس خدمت دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی طرح آپ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے گاتے رہیں اور ان کی محبت سے, ان کے عشق سے ہمارے قلوب کو منور کرتے رہیں. ویلکم کرتے ہیں سر, خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ابھی انشاءاللہ شامل گفتگو کریں گے علامہ صاحب آپ کو. دوسری شخصیت, ظاہر سی بات ہے عمر میں تو ہم سے بہت بڑے ہیں لیکن اتنے شفیق ہے, اتنے اچھے انداز سے الحمدللہ, بڑا دیرینہ تعلق کہ ایسا لگتا ہے کہ دوست ہم سے ملاقات کر رہا ہے. تو یہ ان کی شفقتیں, یہ ان کی محبتیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور سماجی حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں, ہم اسی کانٹیکس میں آپ کو یہاں پر انوائٹ کرتے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ عرصہ دراز سے احساس کے ساتھ جڑے ہیں اور اپنی درد بھری باتیں, محبت بھری موٹیویشنل گفتگو کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ دیکھنے والوں کو ایک موٹیویشن ملے اور ان کو ایک تحریک ملے کہ وہ بھی آگے بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کر سکیں. ہماری ٹرانسمیشن کا ماشاءاللہ ایک تواتر کے ساتھ ایک مسلسل حصہ ہیں نفیس احمد خان صاحب. سر خیر مقدم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سمیر بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھا آپ تعارف کراتے ہیں, بہت اچھا اسٹارٹ لیتے ہیں. بھئی آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا جزاک اللہ, تو بھائی اسٹارٹ خود ہی اچھا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. مسند حسان پر قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت آواز, یہ حضور کی نعت کا صدقہ ہے کہ بڑے قلیل عرصے میں اللہ نے ان کو اتنا نوازا, بڑے قلیل عرصے میں عزتوں کے تاج ان کے سر پر سجے. اور جب نام میں علی بھی ہو اور شبیر بھی ہو تو پھر وہ زبان مدحت مصطفیٰ نہ کرے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. علی شبیر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. یہ آپ نے ٹرانسمیشن کو لے کر جانا ایک اپنے کلائمیکس کے اوپر, صحیح ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت رکھے, آپ کو نظر بد سے بچائے. اور ناظرین بھی جانتے ہی ہیں, جو اتفاقاً اگر کوئی ہے آپ میں سے, ہمارے ویورز میں سے جو آج فرسٹ ٹائم علی شبیر کو سنے گا, تو بس وہ فرسٹ ٹائم پھر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, لائن لگ جائے گی, صحیح ہے نا علی؟ تو ہماری ایک ٹرینڈ ہے ہماری ٹرانسمیشن کا کہ حمد باری تعالیٰ سے پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, پھر اسکالرز کو انشاءاللہ شامل گفتگو کریں گے. تو حمد باری تعالیٰ پیش ہو علی شبیر, بسم اللہ. جزاک اللہ. بے نواؤں کی نوا سنتا ہے, التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں, ثنا کرتے
کے خالق ہے صدا سنتا ہے میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل مولا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں باغر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں باغر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں اندر کے اندھیروں میں میرے مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ربا معاف چکر میرے جرمانوں بے شک میں اوگن ہاراں رب معاف چکر میرے جرمانوں بے شک میں اوگن ہاراں پر جدے واسطے کل کائنات بنائیا او دیال دا میں حبدار میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پہ جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پہ خود اپنے گی رستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا
सुभान अल्लाह अली शबीर, सलामत रहें आप। कुर्बानी अपील 2024 और नात ये हमदे बारी ताला जब पेश की जा रही थी उससे कबल यकीनन तारुफ़ आपके सामने मैंने पेश किया और ये भी गुज़ार किया कि अपील जो कि बड़े ऑर्गेनाइज वे में हम एक पैकेज तैयार करते हैं एहसास की जानिब से, तो हमारे दुनिया भर से देखने वाले ख़ास तौर पे हमारे USA के जो हमारे बहन और भाई हैं, तो उनकी खिदमत में ये गुजारिश है कि एहसास कुर्बानी 2024 अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आपकी जानिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये कुर्बानी पेश की जाए तो $560 के इवज़ एक मुकम्मल गाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी के लिए पेश की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि गाय का एक हिस्सा मिलाया जाए आपकी जानिब से, और उलमाए किराम इस पर इंशाअल्लाह रोशनी भी डालेंगे, और एक गाय है या फिर एक ऊँट है, तो इस तरह के जो जानवर होते हैं 7 हिस्से उसमें मौजूद होते हैं, 7 हिस्सों पर मुश्तमिल ये एक बड़ा जानवर होता है, तो $80 आपने अदा करने हैं अगर आप चाहते हैं एक हिस्सा आपकी जानिब से मिलाया जाए। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं एक बकरा अल्लाह की राह में ज़िबा किया जाए, एक मेंढा हो बकरा हो अगर अल्लाह की राह में ज़िबा किया जाए, जो कि यकीनन एक हिस्सा ही माना जाता है, तो $175 आपने इसके एवज़ डोनेट करने हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जानिब से इंडिया में कुर्बानी की जाए, मैं इंशाअल्लाह भी आपको वो इलाके वो शहर भी बताता हूँ कि जो मखसूस किए गए हैं और जहाँ पर इंशाअल्लाह एहतमाम होगा बड़े ऑर्गेनाइज़ वे में उलमाए कराम की निगरानी में, तमाम शरई उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए, मलहूज़ रखते हुए, उन पर अमल पैरा होते हुए ये कुर्बानियाँ आपकी जानिब से पेश की जाएंगी। बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि बहुत क्रेडिबल है, और यही वजह है कि दुनिया भर से अल्हम्दुलिल्लाह लोग एहसास के ज़रिए अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पेश भी करते हैं, और उनको ये पता होता है कि इससे हासिल होने वाला तमाम गोश्त गुरबा में तकसीम होगा, ताकि आपकी कुर्बानी और आपका ये अमल अपनी महराज को पहुँचे और ये खुलूस रब के हुज़ूर कबूल किया जाए। इंडिया में कुर्बानी के गर्ज से अगर आप मुकम्मल गाय चाहते हैं आपकी जानिब से पेश की जाए तो इसके बस $259 आपने डोनेट करने हैं। एक गाय का हिस्सा अगर आप मिलाना चाहते हैं तो $37 आपने इसके एवज़ डोनेट करने। एक बकरा अगर आप चाहते हैं आपकी जानिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पेश किया जाए कुर्बानी के तौर पर, तो $160 आपने डोनेट करने हैं। जम्मू और कश्मीर में अगर आप चाहते हैं कि कुर्बानी हो तो एक मुकम्मल गाय के लिए आपने $574 डोनेट करने हैं। $82 अगर आप डोनेट करते हैं तो गाय का एक हिस्सा आपकी जानिब से रब के हुज़ूर पेश किया जाएगा। अगर आप एक बकरा चाहते हैं कि रब के हुज़ूर आपकी जानिब से कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाए तो $195 आपने अदा करने हैं। और इसी तरह एक हमारी जो बैंक डिटेल्स है, वैसे तो तफसीलात और डिटेल्स आप यकीनन टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, लेकिन एक मोटिवेशन के लिए आप तक ये मालूमात पहुँचती है एहसास की जो डिटेल्स हैं USA के हमारे नाजरीन के लिए, तो उसमें बैंक ट्रांसफ़र्स भी हैं जिसमें अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन और बैंक का नाम है चेस बैंक, अकाउंट नंबर है 2025355861 और रूटिंग 021000021 SWIFTCHASUS33। इसी तरह चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स और दीगर आप ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ये डोनेशंस एहसास फाउंडेशन में जमा कराने के लिए, ताकि जो कुर्बानी भी आप यहाँ पर मेंशन करवाएंगे, जिसकी जानिब से करवाएंगे, वो डिटेल्स यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे वॉलंटियर्स नोट करते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के जो खुसूसी अय्याम हैं आपकी जानिब से तमाम शरई तकाज़ों को मलहूस रखते हुए ये कुर्बानियाँ रब के हुज़ूर पेश की जाती हैं। और गाहे बगाहे हम कोशिश करेंगे कि ये कुर्बानी का पैकेज आप तक पहुँचता रहे, ताकि आप मुखय्यर हज़रात जो अपने जानिब से, अपने प्यारों की जानिब से रब के हुज़ूर ये कुर्बानियाँ पेश करना चाहते हैं। और बड़ा अच्छा मौका होता है कि जहाँ हम ये आप समझ लें कि फ़र्ज़ अदा करने जा रहे हैं, ये वाजिब अदा करने जा रहे हैं, तो वहीं पर हम क्यों ना अपने उन बड़ों को याद रखें जिनकी बदौलत हम आज जो कुछ भी हैं। अगर आप में से खाकम बदन किसी के वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं और जिनके वालिदैन अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आफ़ियत अता फ़रमाए, सेहत सलामती अता फ़रमाए और हमारे वालिदैन का साया हम पर सलामत रखे, लेकिन रब की मर्ज़ी कि जो इस दुनिया से कूच कर गए और अपनी जान उन्होंने जान आफरी के सुपुर्द कर दी, तो आप अगर चाहते हैं अपने वालिदैन की जानिब से, ये वालिद
یا والدہ اگر کوئی اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی جانب سے اگر آپ قربانی پیش کرنا چاہیں تو یقیناً ایک بڑا اچھا یہ عمل بھی ہے، بڑا موقع بھی ہے، اور علماء اسکالرز ہماری اس حوالے سے بڑی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کے مختلف جذبات دیکھے، ہر کسی کا محبت کے اظہار کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہمارے پاس، سابقہ جتنی ہماری ٹیلی تھون قربانی ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی میں رب کے حضور پیش کروں، اور اسی طرح کوئی آتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی جانب سے ہم چاہتے ہیں کہ رب کے حضور قربانی پیش کی جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام خلفائے راشدین کے نام لے لے کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ان کی جانب سے بھی اللہ رب العزت کے حضور۔ اور دیکھیں اس میں ایک میں سمجھتا ہوں حکمت یہ بھی ہے کہ یقیناً جو ہمارے مخیر حضرات ہمارے بہن اور بھائی ہیں وہ یقیناً یہ سوچتے ہوں گے دیکھیں ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یقیناً ہمارے عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب رب کے حضور کوئی عمل پیش کریں اور یہ نسبت اس کام اور اس عمل میں جڑ جائیں تو پھر ہم نے تو دیکھا کہ پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں، پھر ہم جیسے نکموں کے بھی اعمال رب کے حضور قبول کر لیے جاتے ہیں کہ چلو آیا تو بڑا آپ سمجھ لیں کہ خلوص ویسا نہیں ہے کہ جیسا میری بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے، لیکن میرے پیاروں کی نسبت اپنے عمل کے ساتھ لایا ہے تو یہ میرے رب کی پھر شان بندہ نوازی ہوتی ہے، شان کریمی اور رحیمی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور پھر ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ تو میں ان تمام جہتوں سے بات اس لیے کر رہا ہوں، ایک موٹیویشن تمام امت مسلمہ کو پہنچے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے عمل کو پورے خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اپنی جانب سے، اپنے پیاروں کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، سب ہمارے سروں کا تاج، ان کی جانب سے رب کے حضور اپنی قربانیاں پیش کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب رب کے حضور یہ خلوص کے ساتھ قربانیاں پیش کی جاتی ہیں تو پورا سال مطلب کسی مالی عبادت یا آپ سمجھ لیں کوئی مالی مدد یا مالی طور پر آپ رب کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا، ضروری نہیں ہے کہ اس کا ریٹرن آپ کو مال میں ہی ملے۔ یقیناً جو اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں قرآن و حدیث سے، یقیناً اس کا ریٹرن آپ کو ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ رکھا جاتا ہے، آپ کی اولاد میں برکت، آپ کے علم میں برکت، آپ کی عمر میں برکت، صحت اور سلامتی کے خزانے الحمدللہ آپ کی جھولی میں ڈالے جاتے ہیں، بہت سی نعمتیں بندہ مومن جو ہے اس سے مستفید ہوتا نظر آتا ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر مل کر پوری کولیکٹیو ایفرٹس کرتے ہوئے غرباء کی مدد کا سامان کرنے کے لیے ہم ایک طرف اپنی قربانیاں بھی اپنے رب کے حضور پیش کریں، اور انشاءاللہ یہ ہم عہد کریں کہ اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ جب غرباء میں، اور یقیناً آپ نے احساس کی کاوشوں کو دیکھا کہ صرف گوشت نہیں، را مٹیریل کے طور پر نہیں بلکہ ضیافت کے طور پر بھی دسترخوان لگا کر الحمدللہ غرباء کو بٹھا کر یہ احساس کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ غرباء کو کھلایا گیا ہے، اور کوئی نہیں کھلاتا، یہ ذات وہی کھلانے والی ہے، رازق وہی ہے، میں اور آپ صرف ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر ذریعہ بنیں، لاکھوں لوگ ہیں جو منتظر ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ احساس الحمدللہ آپ مخیر حضرات کی جانب سے گوشت بھی لے کے پہنچے گا، ضیافت بھی وہاں پر پیش کی جائے گی، تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ یہ قربانی اپیل انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ تک پہنچے گی۔ میں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، بلا تاخیر اپنے اسکالر حضرات کو، مہمان حضرات کو شامل گفتگو کرتا ہوں۔ علامہ صاحب یقیناً احساس آپ جڑے ہیں ہمارے ساتھ عرصہ دراز سے، اور مختلف آپ نے دیکھا کہ جہاں پر انسانیت کو ضرورت ہو کئی شعبہ جات ہیں جس میں ہماری خدمات ہیں، اور بڑا کریڈیبل ریکارڈ ہم رکھتے ہیں جس کو ہمارے ناظرین دیکھنے والے، خاص طور پہ ہمارے ڈونر حضرات بھی اس کو اکنالج کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بار یہ موقع ہمیں ملا الحمدللہ کہ ہم قربانی جیسے عظیم کام کو انجام دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غرباء کے لیے گوشت کا ایک بھرپور انداز سے، ایک بڑے منظم انداز سے انتظام ہو سکے۔ اس کی آج باقاعدہ پہلی نشریات جو ہے وہ لائیو اس وقت نشر کی جا رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ابتدا میں قربانی کا جو فلسفہ ہے تاکہ ایک موٹیویشن آئے، جو لوگ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے خاکم بدہن بادل نہ خواستہ، اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، لیکن پھر بھی جب قربانی پیش کرنے کی باری آتی ہے تو شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں، اور کون سی آپ سمجھ لیں باتیں ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور وہ کون سے آئیڈیاز ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ وہ نت نئے بہانے تراشتے ہیں، اور پھر وہ اس عظیم قربانی جیسی جو نعمت ہے جو کہ واجب ہے ہر اس بندے پر جو یقیناً صاحب ثروت و دولت ہے، اور وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایک فلسفہ جو قربانی کا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آج پھر سے ہم اس احساس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وسیلہ و ذریعہ ہے احساس کہ ہم بھی اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس موقع پر گوشت نہیں حاصل کر سکتے اور وہ لوگ جو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو درمیان میں یہ ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے ان لوگوں تک پہنچنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج کی یہ ٹرانسمیشن چونکہ پہلی ٹرانسمیشن ہے اور یہ قربانی کے حوالے سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے درمیان تعلق ایسا رکھا ہے کہ بعض بندے بعض بندوں کی مدد کریں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یعنی جہاں بہت سی چیزیں ہم خود اپنے لیے کر سکتے ہیں لیکن ایسے مسلمان بھائی جو وہ کام نہیں کر سکتے، ان کی استطاعت نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کی تقسیم ہے۔ بہت پیارے انداز سے آپ نے سمجھایا کہ یعنی کہ ایک طبقہ وہ ہوگا جو مدد کر رہا ہوگا اور دوسرا وہ ہوگا جس کی مدد کی جا رہی ہوگی۔ بھائی کیا کہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے۔ رب چاہتا سب کو مال عطا فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کی کامیابی کا جو ذریعہ رکھا ہے وہ دوسروں کی مدد کے ذریعے ہے، کہ جہاں وہ اپنے عمل کے ذریعے ساتھ ساتھ انہیں نیکیوں میں یہ چیز بھی بتائی گئی کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ بھی تمہاری کامیابی کا سبب ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا بات، یعنی جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر، قربانی کے موقع پر، اور خاص طور پر یہ جو بقرعید کا موقع ہے جس میں ہر شخص چاہتا ہے میرے گھر والے، میرے بچے جو ہیں وہ قربانی کا گوشت کھائیں، تو ہمیں یہ موقع ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کہ جن کی پہنچ نہیں، جن کی استطاعت نہیں، جن کے ہاں مہینوں مہینوں تک گوشت نہیں بنتا، جہاں اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو ہم ان لوگوں تک ان خوشیوں کو انہیں بھی شیئر کریں، انہیں بھی ان خوشیوں میں شریک کریں۔ اور قربانی کے فلسفے سے متعلق جیسا کہ آپ نے کہا، دین اسلام نے آپ دیکھیے جتنی عبادات ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ آپ حج کی ساری عبادات دیکھیں جتنی ہیں، چاہے وہ صفا و مروہ ہو، دیگر ساری چیزیں ہوں، ہر چیز کے پیچھے ایک تصور ہے۔ قربانی اصل حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، انسان سب کچھ مال کماتا ہے، ہر چیز اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے کہ میں انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات دے دوں۔ اب اس اولاد کو رب تعالیٰ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے اس طرح تیار ہو جانا اور پھر چھری بھی چلا دینا، یہ کتنا بڑا ایک آزمائش بھی تھی۔ کہنا اور سننا آسان ہے علامہ صاحب، لیکن چونکہ رب کا حکم تھا تو رب کے حکم پر سب کچھ قربان کرنا ہے۔ رب کے حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا کیسی پسند آئی کہ اب قیامت تک کے لیے قربانی کو جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے کہ اب جو استطاعت رکھتا ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر وہ لازمی عمل کرے گا۔ اچھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو ترغیب دلانے کے لیے اپنے عمل کے ذریعے بے شمار ایسی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سال قربانی فرمائی ہے، لیکن آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر اگر ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے۔ ایک قربانی اپنی جانب سے، جب دوسری قربانی کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی آغاز ہی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا کر خیال کیا جا رہا ہے غریب، بے شک، بالکل ہمیں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور جب عمل سے بتا گئے کہ ایسے لوگ میری امت کے وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، خود نبی ہو کر آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں، تو ہم میں ایسے لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر تو یہ لازم ہے کہ جہاں وہ اپنی طرف سے قربانی کریں، ہو سکے تو ایسے لوگ جو مستحق ہیں ان کے لیے بھی ایک جانور لے آئیں، ان کو ایک جانور کے پیسے دے دیں تاکہ وہ خود ان میں شریک ہو جائیں، ورنہ کم از کم ایسے ادارے جیسا ہمارا احساس ہے ان تک وہ گوشت پہنچا دیں، گوشت کی اماؤنٹ، قربانی کے جانور کی اماؤنٹ پہنچا دیں تاکہ یہ ادارہ ان لوگوں تک وہ خوشیاں پہنچا سکے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک حکم دیا گیا ان خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شریک کر سکے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خوبصورت آغاز۔ اور یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور جو یقیناً ابتدا میں گفتگو علامہ صاحب نے کی کہ آج جو احساس غالباً کام کر رہا ہے
علامہ صاحب یہ گویا کہ اس کے ٹرینڈ سیٹر خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آپ نے اپنی جانب سے اور امت کے غرباء کی جانب سے قربانی پیش کر کر یہ پوری امت کو ایک سبق دے دیا، ایک پیغام دے دیا کہ جب بھی رب کے حضور کوئی نعمت اللہ کی توفیق سے کوئی عبادت پیش کرو، کوئی عمل پیش کرو، خاص طور پہ قربانی جیسا، تو غرباء کو، میری امت کے غرباء کو مت بھولنا۔ میں خود ان کا نبی ہو کر ان کی جانب سے آج قربانی پیش کر رہا ہوں تاکہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن جائے کہ جب بھی صاحبان ثروت و دولت اپنی قربانیاں اپنے رب کے حضور پیش کریں تو وہ بھی ان غرباء کو یاد رکھیں جن کا دل تو بڑا مچلتا ہے کہ وہ بھی گائے لائیں، وہ بھی اونٹ لائیں، وہ بھی بکرا لائیں، لیکن یقیناً ان کو صبر پہ آزمایا جا رہا ہے، جس کو دیا ہے اس کو شکر پہ آزمایا جا رہا ہے، جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ رب کی تقسیم ہے، کسی کو کم دے کر آزما رہا ہے، کسی کو زیادہ دے کر، آزمائش میں دونوں ہیں، تو وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں جو آج اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور اللہ کی نعمتیں کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آج وہ تمام جو لگژریز ہیں، فیسلٹیز ہیں، ان سے آپ سمجھ لیں کہ وہ انٹرٹین ہو رہے ہیں، وہ بھی آزمائش میں، ان کو زیادہ دے کر رب آزماتا ہے کہ آیا کہ یہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور جن کو میں نے کم دیا ہے یہ اپنے زیادہ میں سے ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں۔ ہر ایک شخص ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، آج کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی آزمائش کیا ہے کہ اگر آج وہ صبر کرے اس کے لیے اللہ نے انعام رکھا، ان اللہ مع الصابرین، ان کے لیے کتنی بڑی یہ خوشخبری، کتنا بڑا مجدہ کہ اگر صبر کرو گے تو تمہارا انعام پتہ ہے کیا ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ اور جن کو زیادہ دے کر آزمایا ان سے اگر مالی وہ آپ سمجھ لیں کہ جو نعمتیں ان کو ملی ہیں وہ رب کے حضور وہ پیش کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا مجدہ اور کیا خوشخبری رکھی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اللہ اکبر۔ تو آئیے رب کے حضور، رب نے جس کو جو توفیق دی ہے اس اتنے بڑے کار خیر میں، اتنے نوبل کاز میں، ان غرباء کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ان کے دسترخوان کو سجانے کے لیے، ان کے گھروں تک قربانی کا گوشت پہنچانے کے لیے ایک بار پھر آپ احساس پر ٹرسٹ کرتے ہوئے احساس کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ غرباء کی مدد کی جائے، اور ایسے ایسے علاقے جہاں پر پہنچنا دشوار ہوتا ہے کسی عام انسان کا، یہ الحمدللہ مثال احساس نے کئی بار قائم کی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کہ ہم نے ان قصبوں میں، دیہاتوں میں پہنچ کر کہ جہاں پر کچی آبادیاں ہیں، مطلب جھوپڑیاں بھی ایسی ہیں کہ ان کو بھی دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو سمجھ لیں کہ ری بلڈ ہونے کی ضرورت ہے، وہاں الحمدللہ احساس پہنچا، اور یہ سب رب کا کرم، رب کی توفیق، اگر نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ نفیس احمد خان صاحب آپ موجود ہوں اور ابتدا میں یقیناً آپ کی طرف سے ایک موٹیویشن نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس ٹرینڈ کو قائم رکھیں گے۔ سر احساس کی کاوشیں آپ نے خود ملاحظہ کی ہیں اور آپ نے خود الحمدللہ آبزرو کیا ہے سارے ہمارے اس پروسیجر کو، ہمارے آپریشنز کو، اور کس آرگنائز وے میں الحمدللہ علماء کی موجودگی اور ان کے رہنمائی میں یہ تمام کاوشیں رب کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ تو آج یہ پہلی یقیناً ٹرانسمیشن قربانی اپیل 2024 کی، کیا فرمائیے گا؟ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، کہ گزشتہ 15 سال سے احسان جس طریقے سے احساس دلا رہا ہے لوگوں کو، اور جس طرح ایسے ایسے علاقوں میں یہ پہنچتے ہیں کہ جو ناممکن ہے، اگر ہم چاہیں یا کوئی بھی چاہے تو وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ احساس نے ایک ایسی روایت اور ایسا اعتماد بحال کیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آنکھیں بند کر کے اس کا ساتھ دے رہے، بے شک، اور یہ ایک قطرہ تھا جو آج دریا بن گیا ہے، یہ ایک شجر تھا چھوٹا سا جو آج سایہ دار درخت بن گیا ہے، اور جس طریقے سے ان کے ورکرز اور جو ان کے ذمہ دار ہیں، وہ جس ایمانداری کے ساتھ، جس سچائی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ایک بہت بڑا کام ہے، پاکستان میں بہت سی تنظیمیں کر رہی ہیں، لیکن جس طریقے سے احساس نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور جس پائے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، وہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ہم پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا یہ پروگرام اس کا پہلا پروگرام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سامعین و ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کا یہ اعتماد بحال ہے۔ مفتی صاحب جیسے لوگ، اس پہ پورا ایک شریعہ بورڈ ہے جو ان تمام چیزوں کو اس طریقے کے ساتھ الحمدللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے،
کیونکہ کسی گائے کے حصے کرنا اور اس کو وہاں تک پہنچانا، اور جس نے بھی امانت دی ہے اس امانت کو وہاں تک پہنچانا، ان علاقوں میں، ان دیہاتوں میں، ان گاؤں میں جو سندھ کے ہیں، جو بلوچستان کے ہیں، جو سرحد کے ہیں، جو پنجاب کے ہیں، وہاں تک ان تمام چیزوں کو پہنچانا ایک بہت بڑا کام ہے جو یہ بہت احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ ان کا اعتماد، ان کا کام دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ مختلف علاقوں میں انہوں نے مساجد بنائی ہیں، کنویں لگوائے ہیں، جس نے بھی جو امانت دی اس کو وہاں تک پہنچایا ہے، پایا تک پہنچایا۔ تو یہ بہت بڑا اعتماد ہے جو احساس نے اپنے ان 15 سالوں میں قائم کیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، اس پر باقاعدہ عمل کر رہے ہیں اور رسپانس دے رہے ہیں کہ باقی یہ کام ہو رہا ہے، وہ اپنی امانت یہاں پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ قربانی کے ذریعے۔ پورا رمضان ہم نے دیکھا کہ ان علاقوں میں جا کے انہوں نے روزے کھلوائے، لوگوں کو راشن دیا، گھر دروازوں پہ جا کر۔ تو یہی سلسلہ، اس سے بڑا کام یہ قربانی کا ہے کہ جو وہ لوگ وہاں سے اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور یہ حصہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور خدمت انسانیت کا یہ سفر اسی طرح جاری و ساری ہے، اور اللہ رب العزت اس میں برکتیں دے، ایسے جاری ساری رہے گا۔ اور یقیناً جو لوگ بھی اس میں جڑتے جائیں گے، جو جس انداز سے بھی کنٹریبیوٹ کرے گا، کہیں نہ کہیں اس کا حصہ آخرت کے لیے یقیناً جمع ہو رہا ہے۔ اور جب ہم عمل کی بات کریں، جیسے کہ نفیس بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ قطرہ قطرہ کر کے وہ ماشاءاللہ سمندر بن گیا، اسی طرح نیکیوں میں ہوتا ہے کہ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کتنی بڑی موٹیویشن مسلمانوں کو دی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہے نا، میرا رب اس کو ریکارڈ کر چکا۔ یعنی کہ ایک بندہ مومن یہ کامل یقین رکھے کہ اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی رائے گا نہیں جائے گی، انشاءاللہ میرا رب اس کا بدلہ، اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو آج یہ جو قربانی کا سما پیدا ہوا اور یہ پہلی ٹرانسمیشن آپ نے ملاحظہ کی، گاہے بگاہے ہم اپیل کریں گے، ایک بار پھر میں التماس گزار ہوں تمام مخیر حضرات سے جو ہمیشہ ہی بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں احساس پر، اور احساس کو ایک کمیونیکیشن برج بناتے ہوئے اپنی مدد اس قربانی کے گوشت کی صورت میں ان غرباء تک پہنچانے کا سامان کرتے ہیں کہ جو یقیناً ضرورت مند ہیں، اور 2 وقت کی روٹی میسر آنا ان کے لیے ایک بڑا دشوار کام ہے۔ اتنے فائنینشیل کرائسز ہیں، اتنی غربت ہے، اور اتنی مشکلات میں گھری ہوئی یہ انسانیت ہے کہ جس قدر اس کے لیے اہتمام اور انتظام کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن بہرحال سب نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، ہم بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ بس اللہ رب العزت ہمارے عمل میں وہ خلوص رکھے کہ ہماری یہ تمام کاوشیں رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو اس قربانی اپیل 2024 میں بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر غرباء کی مدد کے لیے احساس کے ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں رب کے حضور پیش کی جا سکیں، اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت بڑی تعداد میں غرباء کے دروازے تک پورے عزت و احترام کے ساتھ ان تک پہنچایا جائے۔ وہ نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس پوری انسانیت کو، انسانیت کا درد محسوس کرنے اور انسانیت کی مدد کرنے کے لیے اعلیٰ عظیم مثالیں قائم کی، آئیے انہی کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بار پھر علی شبیر سے ملتمس ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں، آج عشق میرے نعت سنائیں۔